محترم حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سورہ بقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آیت نمبر 67 ہم پڑھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آگے پڑھتے ہیں۔ ہم پہلے 67 کو ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ مضمون ازبر ریفریش ہو جائے، ذہن میں آ جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، انہوں نے کہا، بنی اسرائیل نے کہا کہ کیا آپ ہمارا مذاق بنا رہے ہیں؟ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے رہوں۔ یعنی واقعہ تو آپ لوگ کو بتا دیے تھے کہ وہ ایک شخص دوسرے شخص کا قتل کر دیتا ہے اور اس کے قاتل پہچانا نہیں جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب قوم رجوع کرتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ وحی حاصل کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم رہتا ہے کہ اگر اس قاتل کو پکڑنا ہے تو پھر گائے کو ذبح کرو۔ تو وہ یعنی پہلے تو قبول نہیں کرتے، مذاق سمجھتے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح کی گفتگو کرتے، لیکن جب وہ کہتے ہیں اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو اس کے بعد پھر وہ آگے کہتے ہیں بنو اسرائیل، آیت نمبر 68 قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون۔ قالوا ادع لنا ربك، انہوں نے کہا، بنی اسرائیل نے کہا، ادع لنا، ادعو دعا کریں، مانگیں، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے پروردگار سے، یبین لنا ما ہی کہ وہ ہمارے لیے واضح کرے کہ وہ کیا ہے۔ کیا ہے مطلب وہ گائے کیا ہے، یعنی کیسی گائے ہے، اس کی صفت کیا ہے، کس طرح کی گائے ہونا چاہیے۔ قال انہ یقول، قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہ یقول، بے شک وہ کہتا ہے، ان بے شک ہے، انہ بے شک وہ کہتا ہے، یقول انہا کہ وہ، یعنی کہ وہ گائے، انہا بقرۃ کہ وہ گائے، یا جیسا کہ بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا کہ وہ بیل، وہ گائے یا بیل، لا فارض ولا بکر، نہ ایک دم زیادہ عمر کا ہے وہ بیل یا وہ گائے زیادہ عمر کی ہے، ولا بکر نہ ایک دم کم عمر کی ہے، نہ ایک دم زیادہ عمر کی ہے نہ ایک دم کم عمر کی، یعنی بالکل چھوٹا بچڑا نہیں ہے اور ایک دم بوڑھی گائے بھی نہیں ہے، عوان درمیانی ایج رکھنے والی، ادھیڑ عمر کہتے ہیں نا، ادھیڑ عمر، ینگ ایج جو ہوتی ہے مضبوط، عوان بین ذالک ان دونوں کے درمیان، یعنی بچپن اور بڑھاپے کے درمیانی ایج رکھنے والی وہ گائے ہے۔ ففعلوا ما تؤمرون، پس تم کر گزرو جو تم کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے آپ، یہ ففعلوا ما تؤمرون، فوراً کے معنی بھی آتا ہے، یعنی امیڈیٹ، تاخیر نہ کرنا، جیسا تم کو حکم دیا گیا بس تم حکم کی تعمیل کر دو، ففعلوا ما تؤمرون۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہلی مرتبہ حکم ملا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ گائے ذبح کر دو یا بیل ذبح کر دو، جس وقت انہوں نے فرمایا اسی وقت ذبح کر دیتے تو معاملہ حل ہو جاتا تھا، لیکن انہوں نے اس پر سوال کیا، تاخیر کیا انہوں نے، اور اس سوال پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد اب تاکید کر رہے ہیں ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اور دیر مت کرو، ففعلوا ما تؤمرون، بس بتا دیا گیا نا، ایک ینگ ایج کی گائے لو اور اسے ذبح کر دو، بتا دیے تو ففعلوا ما تؤمرون، کر دینا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ، حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اتنے سوالات کی ضرورت نہیں رہتی ہے، اتنی بحث اور اس کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ جو افراد کام کرنا نہیں چاہتے ہیں ان کے پاس بڑے سوالات ہوتے ہیں، بڑی تفصیل، بڑی ڈیٹیل اور بڑا یعنی اتفاق اور اس کی لاجک سمجھنا اور اس میں اختلاف کرنا، یہ ساری حجتیں اور حیلے اور یہ اعتراضات جو سب وہ افراد کرتے ہیں جن کو عمل کرنا نہیں ہوتا،
جب اللہ کے نبی قیادت کر رہے ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی طرف سے آرڈر آ رہا ہے تو پھر اس کے بعد حجت کی کوئی گنجائش نہیں رہتی تھی اصلا۔ یہ سوالات کرنا یہ بے ادبی بھی ہے اور یہ نافرمانی کو بتاتا ہے یہ۔ اور جتنے سوالات کرتے جائیں گے، جیسے یاد رکھو جیسے جیسے سوالات کیے گئے ویسے ویسے قیود بڑھتے چلے گئے۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ گائے ذبح کرو، ذبح کر دیتے اور ہو گیا تھا۔ کوئی گائے پکڑتے، جی گائے ہو بیل ہو، لیتے مارکیٹ سے خرید لاتے، جو سستے میں آسان ریزنیبل قیمت پہ مل جاتا، اس کو ذبح کر دیتے، کام ختم ہو گیا تھا۔ لیکن ایک کوسچن انہوں نے کر دیا کہ کیا ایج کیا ہونا چاہیے، اس کی ایج کیا ہونا چاہیے، کیا عمر ہونا چاہیے، تو بتا دیا اب ایسی بھی نہیں چاہیے ایسی بھی نہیں چاہیے، بس یہ درمیانی ایج والی چاہیے۔ اب جیسا آپ درمیانی ایج والی جو گائے ہوتی ہے، یقینی بات ہے کہ اس کی قیمت دوسرے گایوں سے زیادہ ہوتی ہے، اس کی قیمت دوسرے گایوں کے مقابل میں زیادہ ہوگی۔ اب دیکھیں یہ ایک قید لگ گئی، جیسا قید جیسا چیز کی شارٹیج ہوتے جائے گی اتنی ویلیو اس کی بڑھتے جائے گی۔ جی جتنے آپ کہیں گے انسان تو پھر آپ کو کروڑوں مل جائیں گے، جی کروڑوں اربوں مل جائیں گے۔ پھر جب آپ کہہ دیں گے کہ بھئی سارے ہندوستان میں انسان میں ڈاکٹر کہتے وہ کروڑوں کی تعداد جا کر وہ لاکھوں میں آ جاتی ہے۔ پھر ڈاکٹر میں فلاں برین کے اسپیشلسٹ جو ہوتے ہیں وہی، پھر وہ جو ہے ہزاروں بلکہ وہ سووں میں آ جاتے۔ اس طرح سے جتنے آپ قید لگائیں گے اتنی تعداد کم ہوتی ہے، جی کسی بھی شے میں، یعنی انسان کا مسئلہ ہو، جانور کا مسئلہ ہو، سامان کا مسئلہ ہو، جتنے آپ قید لگائیں گے اتنی تعداد کم ہوگی، اور جتنی تعداد کم ہوگی جتنے قید لگیں گے اس کی ویلیو اور قیمت بڑھتے چلے جائے گی۔ تو یہ تھا پہلا سوال، اور پہلے سوال پر ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھنک لگ گئی تھی کہ یہ قوم اور سوالات کر کے اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال سکتی ہے، لہٰذا انہوں نے کہا فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، یہ اب ٹائم ویسٹ مت کرو، جو تم کو حکم دیا جا رہا ہے کر لو۔ لیکن وہ کرے نہیں، انہوں نے پھر سوال کیا آیت نمبر 69 میں